الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الخمر والميسر صدق الله العظيم محترم حاضرین کرام، عزیز نوجوان دوستوں، بزرگوں، میں نے قرآن کریم سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ قرآن پاک میں متعدد مقامات پر اسی مفہوم کی ہو آیتیں اسی معنی کے لحاظ سے نازل ہوئی ہیں۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: یسألونک عن الخمر والمیسر، پیغمبر رسول اللہ آپ کے پاس لوگ پوچھیں گے عن الخمر والمیسر، شراب اور جوا کے سلسلے میں۔ قل، پیغمبر آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے، فیہما اثم کبیر، ان دونوں کے اندر بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک اور موقع پر اللہ تعالیٰ نے مستقل کئی چیزوں کی حرمت کا ذکر فرمایا۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اور ایک موقع پر اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى۔ اس طرح کی بہت ساری آیتیں قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ پر اللہ نے بیان فرمائے ہیں۔ شراب کا جو مسئلہ ہے بظاہر ایک مشروب ہے، ایک شربت ہے۔ شراب کا تذکرہ جنت کے تصور کے ساتھ بھی ہے، لیکن جہاں شراب کا تذکرہ جنت کے تصور کے ساتھ ہے اس کو شرابن طہورا کہا گیا۔ لیکن دنیا میں آنے کے بعد اس کا جو نقصان ہے، اس کی جو حرمت ہے، اس کا خیال رکھنا اور اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرنا یہ دنیاوی زندگی کے اندر بہت ضروری ہو گیا۔ 10
مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 الگ الگ انداز سے بیان فرمایا ہے۔ انسانیت جب کسی چیز کی عادی ہو جاتی ہے تو پھر اس کو روکنے کا طریقہ ہے، اس کی جو داعیانہ حکمت ہے، اس کو تبلیغ کا جو طریقہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ پر اس کے اسرار، اس کی حکمتیں بیان فرمائی۔ اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس معاشرے کے اندر تشریف لائے جہاں بہت ساری برائیاں تھیں، وہاں پر ایک برائی یہ بھی تھی کہ لوگ شراب کو بہت زیادہ پیا کرتے تھے۔ جیسا آج ہمارے یہاں ایک مسئلہ ہے، جب کوئی مہمان آتا ہے تو اس کے لیے ہم لوگ چائے بنا کر سامنے پیش کر دیتے ہیں، چائے رکھتے ہیں، اس کے ساتھ میں اس کے لیے بسکٹ کا انتظام ہوتا ہے یا پھر جو بھی ہے، بہرحال چائے تو لازمی ہے۔ مہمان جیسے ہی گھر میں داخل ہوا فوراً جو انتظام ہوتا ہے وہ چائے کا انتظام ہوتا ہے۔ اگر گرمیوں کے ایام ہوتے ہیں تو پھر اس موقع پر گھر میں کوئی مہمان آئے تو فوراً ٹھنڈے مشروبات کا انتظام ہوتا ہے، یا تو نیمبو کا افشولہ یا پھر اس طرح کے کئی شربت اور جوس جو آج کل تو بہت سارے مارکیٹ میں ملتے ہیں۔ تو یہ انسانوں کا مزاج ہے مہمان نوازی کے لیے۔ اس دور کے اندر بھی یہی ہوا کرتا تھا۔ حرمت کے نزول سے پہلے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس بات کے عادی تھے۔ حضرت عمر کے گھر میں شراب کے بڑے بڑے مٹکے رکھے ہوئے ہوتے تھے، اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کوئی مہمان آتا تو حضرت فوراً شراب کے پیالے پیش کرتے، گلاسوں میں۔ اس وقت جو مٹی کے گلاسوں کا مزاج تھا، رواج تھا، فوراً حضرت عمر شراب پیش کرتے۔ کیوں؟ تب تک حرمت کا مسئلہ نہیں تھا، حکم کا نزول نہیں ہوا تھا، تو وہ بات تھی گویا کہ انسانوں کے اندر ایک مزاج تھا، ایک عادت تھی۔ حرمت کا حکم بھی نہیں تھا اور عادت بھی تھی۔ عربوں کے اندر شراب کا پیش کرنا معیاری درجے کے اخلاق میں شمار ہوتا تھا۔ لوگ شراب پیتے، پھر اس کے بعد گھروں کے سامنے جو صحن ہے، آنگن ہے، یا بیٹھ کر گفت و شنید کرتے، باتیں کیا کرتے تھے۔ تو یہ مزاج تھا اہل عرب کا، جس طرح آج ہمارے یہاں مزاج ہے چائے پیش کرو، شربت پیش کرو۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ فی نفسی ہی شراب کے اندر جو چیز سب سے بڑی ڈینجر ہے وہ یہ ہے کہ معوف العقل ہو جاتا ہے انسان۔ جب شراب پیتا ہے تو شراب کے نشے میں آدمی اتنا دھت ہو جاتا ہے کہ اسے اپنی ہوش نہیں رہتی۔ اب شراب کا مسئلہ کیا ہے؟ انسان کی جب عقل معوف ہو گئی، عقل سلب ہو گئی، عقل چھن گئی، تو پھر وہ مدہوشی کے عالم میں زنا تک بڑھتا ہے۔ اب وہ کس سے چھیڑم چھاڑی کر رہا ہے؟ یا اپنے ماں کے ساتھ چھیڑم چھاڑی کر رہا ہے، یا اپنے بہن کے ساتھ چھیڑم چھاڑی کر رہا ہے، یا پڑوسن کے ساتھ چھیڑم چھاڑی کر رہا ہے، اسے بالکل پتہ نہیں چلتا، اس لیے کہ اس کی عقل پر پردہ پڑ چکا ہے۔ میں یہاں رک کر ایک مسئلہ بتاتا چلوں۔ حضرات فقہا نے جہاں پر طلاق کے مسائل کا ذکر کیا ہے، وہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ایک آدمی پاگل ہے، دیوانہ ہے، اگر دیوانہ اپنی بیوی کو طلاق دے، 1000 بار بھی کھڑے ہو کر کہے میں میری بیوی کو طلاق دے رہا ہوں، طلاق طلاق طلاق، اس سے طلاق واقع نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی بھی؟ اس لیے کہ اس کی عقل پر پردہ پڑا ہوا ہے، وہ ہوش و حواس میں نہیں ہے، وہ پاگل ہے۔ پاگل کی طلاق کا وقوع نہیں ہے۔ اسی طرح ایک آدمی بے ہوشی کے عالم میں جا رہا ہے، غنودگی کے عالم میں ہے، نیم بے ہوش ہے، اب اسے پتہ نہیں چل رہا ہے کہ میں کیا بول رہا ہوں،
میں کیا کہہ رہا ہوں، ایسی مدہوشی کے عالم میں اگر کوئی آدمی طلاق دیتا ہے تو پھر اس کی طلاق کا بھی اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ بالکل اسی طرح ایک آدمی شراب کے نشے میں اتنا دھت ہے، اسے اپنے آپ کا ہوش نہیں ہے۔ ایک آدمی ایک وڑلا مار لیا، انہیں رہتی کنٹرول میں رہتا، اسے معلوم رہتا ہے میں کیا کر رہا ہوں، کہاں جا رہا ہوں، کہاں رہا ہوں کر کو، یہ اس کا مسئلہ نہیں ہے۔ ایسا اگر ایک وڑلا دو وڑلا مارنے کے بعد اگر کسی آدمی کے اندر ہوش حواس ہے، میں کسے بات کر رہا ہوں، کیا بات کر رہا ہوں، بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے نا، جب تک رہتی نہیں پڑتا اندر انہیں بزنس کے ٹیبل پر نہیں بیٹھتے۔ بہت سارے ایسے مسلمانوں سے ملاقات ہوئی ہے، حضرت تھوڑا بیٹھو میں اکلا تھا اندر جا کر آتا ہوں، اندر جا کر ہے تو دیکھتا ہوں کہ باز بھی آ رہی ہے، مجبوراً پوچھنا پڑا، میرا بھائی جب آپ اندر گئے تو مسئلہ الگ تھا، باہر ہے تو مسئلہ الگ ہے، کیا حضرت کیا مسئلہ؟ ایسا بات کرنی گیا کہ محسوس ہی نہیں ہو رہا، اندر جا کر کیک کھا لے کو منہ پوچھ لے کے جیسا بات میں میرا نہیں۔ آپ اندر جب گئے اس وقت آپ کی حالت کیفیت الگ تھی، آپ پھر دوبارہ دو تین لہجے میں جو آ کر بیٹھے آپ کے منہ سے باس آ رہے، صاف چھلک رہا ہے۔ حضرت میری مجبوری، جب تک ایک رتی نہیں پڑتا تب تک مجھے بزنس کے ٹیبل پر بیٹھنا نہیں ہوتا، کی کہتا میرا دماغ ورک ہونا تو ایک رتی پڑھنا اندر، نہیں تو ہم منگرتا کیسا کی، اب وہ کہتا بھی کیا بھی رندے، بالکل جائز نہیں، حرام ہے، ایک قطرہ بھی جائز نہیں ہے۔ پچھلے زمانے کے بڑے بڑے حکیم آئے نا، شراب سے علاج کرتے تھے، وہ کب کا تو جب اس کے علاوہ کوئی دوا نہیں ہے تب، بس علاج کے لئے، چلو ایک الگ بحث ہے۔ ہاں ایسا آدمی تھوڑا بہت کیا کی پی رہا، اوپو نے بول رہا طلاق واقعی ہو جاتے، اس لیے کہ انہیں ہوش میں ہے، تھوڑا بہت انہیں مار کو جا کر ٹیبل پر بیٹھ کو بزنس بھی کر رہا ہے، بات چیت بھی کر رہا ہے، پورا حساب کتاب برابر لکھ رہا ہے۔ اب اگر ایسا آدمی طلاق دے ڈالا، اب انہیں کب کی بیٹھ کو بیان میں مسئلہ سن لے کرتا ہے، حضرت میری طلاق اس نہیں ہوئی، کہیں کیوں نہیں ہوئی بھی؟ مسئلہ ہے تمہیں علماء بول کہیں شراب پی لے کو ایک آدمی شراب کے نشے میں طلاق دیا تو طلاق نہیں ہوتی۔ میں جب طلاق دیا میری بیوی کو اس وقت میں شراب کے نشے کی حالت میں تھا، اس کا ایک قول معتبر نہیں۔ چڑھ گیا اسے معلوم ہی تھی کھڑ سکرا نہیں، اب انہیں کھڑ کو میدان میں طلاق کرا ہے، آزو بازو والے بول رہے کیا رہے بولے، ہوش میں آپ کو بول رہا ہے میں نہیں پکاریا، یہ مسئلہ الگ ہے، بالکل اس کی عقل زائل ہو گئی، اس کی عقل پر پردہ پڑ گیا، اتنا مار لیا انہیں کہ انہیں کہاں کھڑے ہیں اسے ہوش نہیں ہے۔ اب اگر اتنے نشے میں آ کر ایک آدمی طلاق دیتا ہے تو اب یہاں مسکر کی طلاق یعنی نشاور انسان کی طلاق واقع نہیں، پاگل بے ہوش نشہ والے انسان کی طلاق واقع نہیں۔ اللہ کے نبی حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس معاشرے کے اندر تشریف لائے، وہ معاشرے کے اندر شراب کی اتنی کثرت تھی، آنے والے مہمانوں کو مہمان نوازی میں شراب پیش کیا جاتا تھا۔ اب لوگ شراب پیتے، اچھے دوستاں شراب پینے کے بعد محفل جو برخاست ہوتی تھی لڑ کر آپس میں گناہ ہونی، انہیں اسے گالیاں دے رہا، انہیں اسے گالیاں دے رہا، مجلس برخاست۔ ایک ہی گھر میں دو بھائی بیٹھ کر شراب پی رہے، نشے میں آنے سے پہلے کی کیفیت الگ تھی، نشے میں آنے کے بعد ایک دوسرے کا گریبان پکڑ رہے ہیں، نشے کی حالت میں خود اپنے بہن بیٹیوں پر بدنظری ہو رہی ہے، ایسے بہت سارے حالات تھے، ایک نہیں دو نہیں
بلکہ ایسے ہزاروں کے حالات تھے، بہت سارے حالات اس طرح تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب دیکھے ان حالات کو، حضور علیہ السلام کا دل درد ہوا۔ جہاں امت کے دکھڑے پر محبوب کا دل دکھتا ہے، وہاں پر عرش سے فرش تک قرآن کا نزول ہوتا ہے۔ نبی کے دل میں تمنا ہوتی ہے میرا قبلہ، میرا کعبہ مسجد حرام کی طرف ہو۔ محبوب فرش پر تمنا کرتے ہیں، اللہ عرش سے قرآن کا نزول فرماتے ہیں۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، محبوب آپ جدھر چاہتے ادھر چہرہ کر کے نماز پڑھ لیجئے۔ محبوب نے جب امت کو دیکھا، امت شراب کے نشے میں دھت ہو رہی ہے، شراب کی عادی ہے، اس سے بہت زیادہ بگاڑ ہے، اس سے بہت زیادہ حیوانیت شرمناک طریقے پر پنپ رہی ہے۔ اللہ کے نبی کے دل میں بات آئی، قرآن کا نزول ہوا۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، میرے محبوب لوگ آپ کے پاس سوال کریں گے، آپ سے مسئلہ پوچھیں گے کہ شراب کے سلسلے میں قل فیہما اثم کبیر، آپ فرما دیجئے کہ یہ سب بہت بڑا گناہ۔ صحابہ آئے، پوچھا یا رسول اللہ یہ اتنی بری چیز ہے، ہم اسے پینے کے بعد اپنے ہوش میں نہیں رہتے، حواس باختہ ہو جاتے ہیں، تو کیا مسئلہ ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بہت بڑی گندگی اور بیماری ہے۔ شراب کو ہے نا حدیث میں ام الخبائث کا لفظ ہے، ایک ہوتا ہے خبیث، یعنی فعل خبیث، جتنی حرام چیزیں ہیں، جتنے گناہ ہیں، جتنی گندگیاں ہیں، یہ سب خبائث ہیں۔ بیت الخلاء میں جاتے وقت پڑھتے نہیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث؟ 500 کا جو مجمع بیٹھ کر رہتا ہے، 100 افراد کو ہم نے دعا یاد رکھنے تک کی، وہ بھی کون ذرا 3 دن کی 40 دن کی لگا کر اسے یاد رہتا ہے، باقی آپ کو پوچھا نہیں۔ جماعتوں میں نکلنے کی جو ترغیب دی جاتی ہے نا، وہ اسی لیے کہ دیکھو جو چیز تمہیں مدرسے میں آ کر نہیں سیکھ سکتے، تمہیں وقت نکال کر الگ وقت بنا کر جاؤ گے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو سنتیں ہیں، ان سنتوں کو سیکھنا، اس پر عمل کرنا اور سیکھنے کے لیے وقت نکالنا۔ اب دیکھو حالات کیسے، اسی لیے دعا کا حکم ہے من الخبث والخبائث، خبث کا لفظ ہے اور خبائث کا لفظ ہے۔ یہ تو جو جنات کی مخلوق میں سے وہ بھی ہے، اور حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شراب کو ام الخبائث کہا، یعنی جتنی خباثتیں ہیں، جتنی برائیاں ہیں، ان ساری برائیوں کی یہ جڑ ہے۔ آدمی شراب پینے کے بعد نشے کی حالت میں گالی بھی دیتا ہے، جھگڑا بھی کرتا ہے، بدسلوکی بھی کرتا ہے، یہ جڑ ہے بنیادی طور پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ نہیں، آپ اس کا استعمال نہیں کر سکتے۔ پہلے اس کی خباثت، اس کی نجاست، اس کی گندگیاں بتائی۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ایک مرتبہ دعوت تھی۔ چند صحابہ حضرت کے گھر میں گئے، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف ہے نا، اپنے زمانے کے ٹاٹا برلا، اللہ تعالیٰ بہت بڑی دولت دیا تھا، اور اپنی دولت کو اسلام پر صرف کرتے تھے، اسلام پر نچھاور کرتے تھے۔ آج ہمارے سامنے کیا ہے تو زیادہ سے زیادہ ہم ہندوستان میں بیٹھ کر امبانی کا حساب لگاتے ہیں، کیا مالدار نے۔ حضرت عثمان کے پاس جو دولت تھی اس کا عشر بھی نہیں۔
اور دوسرے نمبر پر کیا تم انٹرنیشنل لیول میں ذرا سوچنے کو دماغ چلا گا تو ٹاٹا برلا کا نام آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ حضرت صحابہ میں بعضوں کو جو مال دیا تھا اس کی مثال نہیں، اور ان کا جو مال اللہ کی راہ میں لگ کر ہے یہ بھی بے مثال ہے۔ ہیں بعض لوگ مساجد کے لیے، مدارس کے لیے، دکھیاروں کے لیے، یتیموں کے لیے، بیواؤں کے لیے اپنا مال پانی کی طرح نچھاور کر دیتے ہیں۔ کون؟ جسے دنیا کی حقیقت سمجھ میں آ گئی انہیں، اور جسے دنیا کی حقیقت سمجھ میں نہیں آئی، مرتے وقت 650-700 کروڑ روپے گھر میں رکھ کر مرتا ہے، خالی ہاتھ جاتا ہے، اس کا پیسہ نہ اسے نہ اس کی اولاد۔ ایسے واقعات نہیں کیا؟ مسلمان، میں کافروں کی بات نہیں کرتا، کافر تو چھوڑو، کافر تو اسے جنت سمجھتا، اس کا مسئلہ ہی نہیں، مسلمان کا مسئلہ کیا فائدہ؟ اپنا مال تجوریوں میں قید کر کر کے رکھو، کتنے بڑے بڑے کروڑ پتی، لاکھوں پتی نہیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کروڑوں کی، اربوں کھربوں کی دولت دے رکھا ہے، ان کی تجوریاں بند ہیں۔ کل روز محشر امت مسلمہ کے دکھیارے جب کھڑے ہوں گے کیا جواب ہوگا ان کے پاس؟ کہ جمع کر رکھنے کے لیے اللہ نے دیا ہے، یہ مال ان مالداروں کے لیے لعنت کا سبب اور ذریعہ بنے۔ اہل ثروت کو دل کھول کر اسلام کی آبیاری کے لیے، اور خصوصاً ان حالات میں امت مسلمہ کے مالداروں کو اپنی تجوریاں کھولنے کی ضرورت ہے۔ نہیں کرتے، اپنے مال کو اپنے بنگلوں میں، اپنے حدود میں قید کر کے رکھتے، رکھو اور مر کے چلو، لیکن کل روز محشر اللہ کے سامنے بھی کھڑا ہونا پڑے گا۔ یہ شرع ایسی، 1 روپیہ کمائے 10 پیسے اللہ کے لیے، میری طرف میں پورا دے دو، نہیں، 10 پیسے اللہ کے لیے۔ ہاں اگر کوئی آدمی اپنا آدھا مال لگاتا ہے، میں کہتا ہوں وہ اس زمانے کا عثمان ہے، زمانے کا عثمان ہے۔ حضرت عثمان کا مزاج تھا، جب بھی رسول اللہ فرماتے کہ عثمان، رسول اللہ حاضر ہوں، میری پوری دولت آپ کی جوتیوں میں نچھاور ہے۔ اب رسول اللہ نہیں ہے، رسول اللہ کے دین کی آبیاری کے لیے، رسول اللہ کے دین کے تحفظ کے لیے مالدار اپنا مال اور غربا اپنے جان اور اپنے اوقات کی قربانی دے کر اسلام کی حفاظت اور اسلام کی آبیاری کے لیے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ وقت اور حالات انہی کا تقاضا کر رہے ہیں، اس کے لیے اپنی روح کو پاک رکھنے کی ضرورت ہے، اور روح جو غلیظ اور گندی ہوتی ہے وہ شراب اور منشیات سے روح نجس ہو جاتی ہے۔ اچھے کاموں کے لیے روح کی پاکیزگی، روح کی طہارت کی بہت ضرورت پڑتی ہے۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں دعوت تھی، صحابہ تشریف لے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو محبوب صحابہ تھے، جب جا کر بیٹھے، دعوت سے فارغ ہوئے، کھانے کے بعد جو عام مزاج تھا شراب پینے کا، شراب پیے، پھر نماز کا جب وقت آیا، نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ غالباً حضرت عمر کے کسی دوسرے صحابی نے جب مصلی پر نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو سورۃ الکافرون پڑھی، سورہ کافرون پڑھ رہے تھے، اور سورہ کافرون میں اتنا کنفیوز ہو رہا تھا، آگے کی آیتیں پیچھے، پیچھے کی آیتیں آگے، پڑھتے رہتے تھے، ڈسٹرب ہوتا تھا۔ بات جب اللہ کے نبی کے پاس پہنچی، یا رسول اللہ، دعوت تھی، دعوت تام کے بعد، شراب پینے کے بعد جب مصلی پر امامت کے لیے کھڑے ہوئے تو حالت یہ تھی، سورہ کافرون میں آگے کی آیتیں پیچھے، پیچھے کی آیتیں آگے ہو رہی تھی، تو کیا مسئلہ ہے؟ تب آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکاریٰ۔ یا اس وقت نازل ہوئی، اے ایمان والو، جب تم
شراب کے نشے میں ہو اس وقت نماز کے قریب بھی مت جاؤ۔ پھر اس کے بعد مستقل آیت نازل ہوئی کہ مومنو شراب تم پر حرام کر دیا گیا، حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر، ایک جگہ فرمایا حرمت علیکم الخمر، تم پر خمر شراب کو حرام قرار دیا گیا۔ مسلمانوں، جب شراب کی حرمت کا حکم ہوا تو پھر معاشرے کے اندر وہ پاکیزگی، وہ طہارت پنپنے اور جنم لینے لگی۔ اللہ کے نبی حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جب فرمایا کہ اللہ کی طرف سے حکم کا نزول ہو چکا ہے تو پھر معاشرے کے اندر طہارت جنم لینے لگی۔ ایک جو چیز تھی اس کی وجہ سے جتنے نقصانات تھے یہ سارے کے سارے نقصانات چھٹنے اور ہٹنے لگے۔ پھر صحابہ کے معاشرے کو پاک کیا گیا۔ اس وقت کے کفر کے سامنے جو صحابہ کھڑے ہوئے تو ان کی روح پاک تھی۔ کبھی کسی وقت کسی زمانے میں سننے میں آتا تھا بڑے شہروں کے اندر چھوٹے چھوٹے 15-16 سال کے بچے شلیشن مارتے ہیں، ویسٹ میں شلیشن ڈالنے کو سنتے جس سے نشہ ہوتا ہے، وہ کبھی کسی شہروں میں ہوتا ہے، میسور یا بنگلور کے علاقوں میں سننے میں آتا تھا۔ اب تو نوجوان ثبوت کے ساتھ لا کر بتا رہے حضرت ہمارے اس شہر کے اندر بھی یہ وبا، یہ بیماری شروع ہو چکی ہے، 14-15 سال کے بچے شلیشن کے عادی ہو چکے ہیں۔ ہماری نوجوان نسل ہمارے ہاتھوں سے نکلتی جا رہی ہے۔ ان کی حفاظت، ان کی نگرانی، ان کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ کس کے ذمے میں ہے؟ اب جب ہمارے بچے، اب ابھرنے والی نوجوان نسل 14 سال، 15 سال، 16 سال کی عمر میں یہ ابھرنے والے نوجوان جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے والے یہ اگر شلیشن کے عادی ہو گئے تو پھر اس امت کا پرسان حال کون ہے؟ اسلام کی آبیاری کے لیے کیا شراب پینے والوں کو، منشیات کرنے والوں کو، گانجڑوں کو لے جا کر میدان میں کھڑا کرے؟ دیکھو یہ امت مسلمہ کی فوج ہے، یہ مسلمانوں کی فوج ہے، کسے کھڑا کریں گے ہم؟ باطل کے سامنے کھڑا کرنے کے لیے ایمانی طاقت سے لبریز سپاہیوں کی ضرورت ہے۔ گانجا مارنے والے، شلیشن مارنے والے، شراب کے عادی، سٹا کھیلنے والے، جوے کے عادی اور اپنی نظروں سے بدنظری کرنے والے یہ کیا کافروں کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ یہ کیا کفر کے سامنے کھڑے ہو کر اسلام کی ترجمانی کر سکتے ہیں؟ خود ان کا اندرونی جو باطنی کیفیت ہوتی ہے یہ غلاظت اور گندگی سے بھرپور ہوتی ہے۔ اس لیے میں آج خصوصاً ماں باپ سے اور علاوہ ماں باپ کے بھی محلے کے جو بڑے افراد ہیں میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، میں آپ سے بنتی کرتا ہوں، آپ حضرات ایسی چیزوں پر نظر رکھیں۔ جو کم عمر بچے ہیں ان کی نادانی کی عمر ہے، انہیں پتہ نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اپنی جوانی برباد کر رہے ہیں، ہم اپنے جسم کی کیفیات کو برباد کر رہے ہیں۔ مجھے بہت دکھ اور بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، اگر آپ میں سے کوئی اب مجمع میں کھڑے ہو کر مجھے پوچھے حضرت آپ کی بات پر ثبوت دو، الحمدللہ میں اس پر ثبوت دینے کے لیے بھی تیار ہوں۔ آپ جاؤ کافروں کے بچوں کو دیکھو، 14 سال 15 سال کی عمر میں کتنے ٹرین ہیں یہ بچے، ان کی فزیکل ایکٹیویٹی کیا ہے، کیا کیا فنون حرب و ضرب سیکھ رہے ہیں۔ جو تعلیم اہل اسلام کو دی گئی تھی، جو تعلیم مسلمانوں کو دی گئی تھی 4 بجے اٹھنے کی، جو تعلیم مسلمان کے لیے دی گئی تھی رات میں اٹھ کر اللہ سے مانگنے کی، اب کافر کر رہے ہیں۔ 4 بجے ایک کافر کا بچہ اٹھ کر مندر کے سامنے گھنٹا بجا کر
پتھر کی مورتی کے سامنے ہاتھ رکھ کر عہد کر کے باہر نکل رہا ہے، میں جو پریکٹس کر رہا ہوں یہ ہمارے موقف، ہمارے ہندوازم کو بچانے کے لیے۔ مسلمانوں، آج ہمارے بچوں کے جذبات کیا ہیں؟ ہمارے بچوں کے جذبات کیا ہیں؟ کہاں چلا گیا اسلام ہماری زندگیوں سے؟ دن بدن منشیات کے شکار ہوتے جا رہے ہیں ہمارے بچے۔ ایک 13-14 سال کی عمر کا بچہ جب منشیات کا عادی ہو رہا ہے تو کیا اس کی عین جوانی میں اس سے امید رکھ سکتے ہیں کہ اسلام کا اچھا سپاہی بنے گا، یہ اسلام کی ترجمانی کے لیے کھڑا ہوگا، یہ اسلام کے دفاع میں کھڑا ہو سکتا ہے؟ کیا امید رکھ سکتے ہیں؟ پچھلے مہینے میں دھرم سنسد کے نام پر ایک بہت بڑا پروگرام ہوا۔ اب جانتے ہیں اس کے اندر کیا ہوا؟ شہر کے اندر جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، اچھا ڈگری اور کالجز کے نوجوان اسٹوڈنٹس ہیں، وہ فون کر کے بتا رہے ہیں حضرت دھرم سنسد پر اتنا بڑا واویلا ہوا لیکن ہمارے علماء کی زبانوں پر اس کا چرچا بھی نہیں ہے۔ الحمدللہ، تو پتہ چلا اس امت کے اندر آج بھی ایسے پڑھے لکھے نوجوان تیار ہو رہے جو امت کے حالات پر ایک نظر رکھی ہوئے۔ میں تو دعا کرتا ہوں اللہ ان نوجوانوں کی پل پل حفاظت فرما کر ایسے نوجوانوں کو اللہ پروان چڑھائے۔ ہمارے علوم کس لیے ہیں؟ امت مسلمہ کی حفاظت کے لیے ہیں۔ چاہے دنیاوی علوم پڑھو، دینی علوم پڑھو، اس کا مقصد اسلام کی آبیاری ہے، اس کا مقصد اسلام کا تحفظ ہے، اس کا مقصد اللہ کے دین، اللہ کے نبی کا لایا ہوا جو دین ہے، یہ دین کا تحفظ ہے۔ اس پر سرچ ہونی چاہیے، اس پر نظر ہونی چاہیے، پھر امت مسلمہ کو ایک راہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو ہوا، میں پھر اس کے بعد وہ نوجوان پوچھے، اس کے بعد میں بھی تھوڑا سرچ کرا، اس سے پہلے کچھ طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، کچھ حالات کا بھی شکار تھا۔ وہ نوجوان جب مجھے پوچھے، میں بولا ایک ہلکی ویڈیوز تو آئی تھی لیکن پورا سرچ کرنے کا موقع نہیں ملا۔ اس کے بعد پورے دھرم سنسد پروگرام کو میں جب سرچ کرا، میں دیکھا، تو پھر اس کے بعد میں تھوڑا بہت غور کیا تو قرآن میں اس کا حل کیا ہے۔ دیکھو، ہر زمانے میں اٹھنے والے فتنے کو قرآن پر رکھو۔ یہ فتنہ اٹھ رہا ہے، اس کا حل قرآن میں کیا ہے؟ اس کا حل نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا ہے؟ انشاءاللہ اگلی جمعہ جلدی آؤ۔ دھرم سنسد کے اندر جو باتیں ہوئی اسلام پر، اور دیکھو ایسا لگتا نا، قرآن کی وہ آیت پڑھ کو وہ دیکھے تو ایسا لگ رہا تھا قرآن پہلے ہی سے اس کے سلسلے میں شہادت دے رہا ہے۔ 1400-1500 سال کے بعد دھرم سنسد ہوں گے، لیکن اس کا جواب قرآن میں۔ مجھے اور آپ کو تیاری کرنے کی بھی ضرورت نہیں، بلکہ قرآن دیکھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن دیکھو، اللہ کی کتاب دیکھو۔ حالات میں اٹھنے والے فتنے لاکھ فتنے ہیں، ہمارے پیروں کی دھول کے برابر بھی قوت نہیں ہے ان فتنوں کے اندر۔ کب؟ جب ہم اللہ کے قرآن سے وابستہ ہو جائیں۔ اس لیے اگلی جمعہ تھوڑا جلدی ہے، تو دیکھو امت مسلمہ کی صحیح رہبری، صحیح رہنمائی، یہ امت کے علماء کا کام ہے۔